سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہ شخص تھے جنہوں نے ایمانداری سے انصاف کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند تھی اس پہ بیٹھ کے ہمیشہ انصاف کیا۔ تو ایک دفعہ ایک بشر نامی منافق، مسلمان منافق اور ایک یہودی، دونوں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کوئی کیس تھا اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو مسلمان منافق کو پسند نہ آیا، تو وہ مسلمان منافق جو تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھا اور یہودی سے کہا آؤ عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عمر جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں جب پہنچے تو یہودی نے کہا ہمارا فیصلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، لیکن اب اسے پسند نہیں ہے اور اس نے کہا کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلیں، تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ جملہ سنا کہ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے اور مصطفیٰ کے فیصلے پہ میں فیصلہ کروں، میں کون ہوتا ہوں، آپ فوراً اندر گئے، تلوار لے کے آئے، اس بشر نامی مسلمان منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہے عمر اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ تھا ادب مصطفیٰ، اپنا فیصلہ مصطفیٰ کے فیصلے پہ نہیں کیا، کیونکہ حضور کا جو فیصلہ تھا وہ حرف آخر تھا صحابہ کے لیے، اور اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی اقتداء کرو گے تم، کسی ایک کی اتباع کرو گے تو تم رہنمائی پا جاؤ گے۔ تو یہ اعزاز صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعزاز تھا جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تھا۔ تو آپ کے اندر جلال کا عالم یہ تھا کہ آپ گلی سے گزرتے ہیں کہ ایک سامنے سے شخص آ رہا ہے، اس کی بغل میں شراب کی بوتل ہے، تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی مولا فاروق اعظم سامنے آ رہے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا اس سے پہلے کہ میری اس شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اور اس شخص کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، کہا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہاری بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرے پاس شراب کی بوتل نہیں بلکہ سرکے کی بوتل ہے، آپ نے دیکھا تو وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں دو پہلو نکلتے، ایک تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو دین کے معاملے میں رعب عطا کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے، تو یقیناً اگر بندہ قریب المرگ بھی ہو، بول نہ سکتا ہو، ہاتھ نہ حرکت کر سکتے ہوں یا زبان نہ حرکت کر سکتی ہو، اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھا کے بندہ بس اتنا سوچ لے کہ مولا میں نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ فرماتا ہے تمہارا سوچنا بھی اس وقت میری بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی محبت میں گزری۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام لانے کی جو خوشی تھی وہ زمین والوں نے تو منائی ہی منائی، لیکن آسمان پہ فرشتوں نے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اسلام لانے کی خوشی منائی۔ یہ اعزاز صرف اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، پیار تھا۔ آپ نے بے شمار علاقوں کو فتح بھی کیا، فتوحات بے شمار کی، اور اپنے دور حکومت میں آپ نے انصاف کو بپا کیا، اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ جب مدینے میں زلزلہ آتا ہے تو حضرت فاروق اعظم نے اپنا درہ لگایا اور کہا کہ مدینے کی زمین تجھ پہ عمر فیصلہ انصاف کا نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو آج کے بعد زلزلہ نہ آئے، تاریخ گواہ ہے طوفان بڑے بڑے آئے ہوں گے لیکن آج تک مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ اعزاز صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو حاصل تھا،
یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی زندگی کے ایام گزرتے گئے، آپ نے جو خلافت کی وہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزاج اور عادت تھی، آپ مدینے میں کسی نابالغ بچے کو داخل نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ جب اس نے کہا کہ ایک شخص ہے اور بڑا اچھا فنکار ہے، فن کا ماہر ہے، اگر آپ اسے بلا لیں، اجازت دے دیں، اس کا نام ابو فیروز لولو مجوسی تھا، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قاتل تھا، جس نے فاروق اعظم کو شہید کیا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے آ کے مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لگائی اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے کام تو بڑا لیتا ہے لیکن مجھے اجرت کم دیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا تیری اجرت بڑی ہے۔ اسے اس بات پہ غصہ آیا تو جمعرات کے دن نماز فجر کے وقت 26 ذی الحجہ کو وہ مسجد میں آ کے بیٹھا اور اس کی بغل میں خنجر تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے، مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے آپ کے شکم مبارک میں اس خنجر کو پیوست کر دیا، 3 خنجر مارے، اور 3 دن کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ آپ کی شہادت 26 کو ہوئی یا 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ دیکھیں، اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کو جو خنجر لگا وہ آپ کو 26 ذی الحجہ کو لگا، اور 3 دن کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جام شہادت کو نوش کر لیا، یعنی کہ پھر 1 محرم الحرام بنا۔ لیکن کتب کثیرہ میں 1 محرم الحرام ہے اور کچھ میں 26 ذی الحجہ بھی آیا ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 26 ذی الحجہ ہو یا 1 محرم الحرام ہو یا کوئی اور بھی دن ہو، لیکن جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا ہے تو اس میں یہ قید کیوں لگائی کہ فلاں دن اور فلاں دن؟ شہادت کا دن منانا ہے، ان کا تذکرہ خیر کرنا ہے، تذکرہ جمیل کرنا ہے، بس لوگوں کو بتانا ہے کہ فاروق اعظم کی ذات کون سی ذات تھی جس نے ساری زندگی مصطفیٰ سے محبت کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہیں ہوئی۔ آج بھی جا کے دیکھ لیجئے، پہلو مصطفیٰ میں فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں۔ بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی شان جس نے زندگی میں سب کو حیران کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ ایسے صحابی جس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر نے اسلام قبول کر کے عمر نے اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے، طاقت عطا کی ہے، عزت عطا کی ہے، اور ہر ایک شخص کو جو ہے وہ طاقت اور عزت اسلام نے عطا کی ہے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انصاف کا معاملہ یہ تھا، جب آپ کے بیٹے نے اس پہ الزام لگا تو آپ نے اسے کوڑے لگوائے، اتنے کوڑے، اپنا بیٹا، بندہ خود اپنی جان سے اپنے بیٹوں سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیٹے کو کوڑے لگوائے۔ لگوانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ انصاف پہ مبنی بات کر کے، اور آپ نے جب وہ بیٹا جانے لگا تو کہا میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ڈیوٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی ہے یا رسول اللہ وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دن منایا جاتا ہے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے احترام سے، بڑی محبت سے پورے عالم اسلام میں عمر جیسا حکمران کائنات میں نہیں آ سکتا، عمر جیسا جری جوان کائنات میں نہیں آ سکتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے تو آپ ایک درخت کے سائے میں ہیں، لیکن آپ کے جلال کی وجہ سے کیسر اور کسرا کے جو بادشاہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیں، معیشت دیکھیں، معاشرت دیکھیں، ادب دیکھیں، محبت دیکھیں،
یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا. حق اور باطل میں فرق اس وجہ سے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان